السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، یہ ایام ولادت باسعادت سیدۃ النساء العالمین ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی تعلیمات اور عملی پہلو کے متعلق گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام مولانا حبیب الحسن صاحب۔ قبلہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، قبلہ صاحب کی تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ الحمدللہ حوزہ قوم المقدس سے فارغ التحصیل ہیں، صاحب علم و فضل ہیں، ایک طویل عرصہ سے تبلیغ دین کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور تقریباً 4 سال سے نور الہدا ٹرسٹ کے ادارے جامعہ الرضا میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں بچوں کی تربیت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہترین اور نہایت ضروری سوال آپ نے پیش کیا ہے کہ موجودہ دور میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے کس طرح بچوں کی تربیت میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی والدین ہیں اور مائیں ہیں ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے تربیت کا طریقہ اتخاذ کریں گی۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کریں کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ فرماتی تھی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی غذا کس طرح سے پاک و پاکیزہ اور طاہر ہونا چاہیے، اس میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معنوی لحاظ سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہری لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو خود مصداق آیت تطہیر ہیں، جو بھی غذا تیار فرماتی ہیں ان کے لیے بالکل پاک اور طاہر، خالص اس طرح سے تیار کرتی ہیں۔ اس کا اثر ہوتا ہے فزیکلی طور پر بھی اور اسپریچولی طور پر بھی غذا کا تربیت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی تربیت ہوتی ہے اس میں بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کے لیے دین کے بارے میں فرماتی رہتی تھی۔ ہمیں بہت تاریخ میں یہ واقع ملتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مسجد کی طرف بھیجتی تھیں کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور قرآن انسان ساز کتاب ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھیجتی تھیں، اور مولا مجتبیٰ بھی حکم مادر پا کر اپنے نانا کے بزم میں جاتے تھے، اور جب اپنے جو نانا سے واپس آتے تھے تو خود امام مجتبیٰ علیہ السلام اپنی مادر گرامی کو یہ فرماتے تھے کہ ماما آج نانا پر یہ آیات نازل ہوئی، مقصد بھیجنے کا یہ تھا کہ بیٹھے رسول خدا کے ساتھ، خاتم النبیین کے ساتھ، جہاں پر بزرگان دین ہوتے ہیں، جہاں پر سلمان، مقداد، ابو ذر اور عمار یاسر اور دیگر صحابہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں اور کس طرح سے وہ دین سیکھتے ہیں اور کون کون سی چیزیں تازہ بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کے بھی حوالے سے زہرا سلام علیہا کا بڑا اس میں اہتمام تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی اولاد متعدد ہے، بیٹے بیٹیاں مشترک یا فقط بیٹیاں یا صرف بیٹے، بہرحال جو بھی ہے، تو ان کے درمیان عدل و انصاف، یعنی کسی کے ساتھ زیادہ روی نہ ہو، نہ برابری ہو، اس اعتبار سے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کی طرف نگاہ کی جائے اور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ملتا ہے۔ ایک بہترین دلچسپ واقعہ اگر میں آپ کا وقت اجازت دے تو میں یہ بتا سکوں کہ ایک دن حسنین کریمین علیہم السلام نے خوشخطی کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد جب لکھا دونوں شہزادوں نے، تو پھر جو ہے نا لے کر آئے کہ یہ اما جان ہم نے یہ لکھا ہے۔
تو ہمارے اور بھائی کے درمیان امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت زہرا نے دونوں بیٹوں کو مولا متقیان کی طرف بھیجا۔ مولا متقیان نے کہا کہ یہ فیصلہ رسول خدا فرمائیں گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں جو نا امام گئے تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں بھی جو نا یہ فیصلہ نہیں کروں گا، اور یہ فیصلہ خود جو نا زہرا کریں گی۔ دیکھیے یہاں سے سلسلہ رسول خدا مولا کائنات بھی فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ سب سے بڑا رسول خدا نے فرمایا اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا قاضی علی ہے، تو یہ فیصلہ کرنا۔ لیکن یہ ہے کہ مصلحت اسی طرح سے تھی، مولا کائنات نے رسول خدا کی طرف، رسول خدا نے واپس بھیجا، کہا کہ جب اولاد کا مسئلہ ہو جائے تو اولاد کے مقابلے میں اولاد کے درمیان کی بات ہو تو پھر اس کا بہترین فیصلہ ماں ہی کر سکتی ہے، اور زہرا سے بڑھ کر تو اور کون ماں ہو سکتی ہے، سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ دونوں امام آگے، امام مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام دوبارہ اپنی مادر گرامی کے پاس، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے تسبیح کے دانے کھول دیے، اور پھر دونوں سے بیٹوں سے کہا کہ حسن حسین ان کو چن لو، تم میں سے جو زیادہ چن لے گا سمجھ لینا کہ وہ جیت گیا اس خطاطی میں، اس خوشنویسی میں۔ اب دونوں جو نا اماموں نے چننا شروع کر دیا۔ اب آخری دانہ رہتا تھا تو بے حکم الہ وہ دو حصہ ہو جاتا، آدھا حصہ ایک بیٹا اٹھا لیتا، آدھا حصہ امام حسن علیہ السلام، آدھا حصہ امام حسین علیہ السلام، اور اس طرح سے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کس انداز سے، دیکھیں کسی کا دل نہیں توڑا، نہ حضرت مجتبیٰ کا نہ حسین علیہ السلام کا، کہ سمجھتی تھیں کہ میں نے دونوں کو راضی رکھنا، اور میں نے دونوں کے درمیان اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی کو احساس نہ ہو۔ تو بس اس طرح کے اور بہت سارے جو نا واقعات ہمیں ملتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ میں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ جو نا ہماری مائیں، بہنیں، والدین سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا ہر پہلو سے، ہر زاویے سے مطالعہ کریں، تو ہر پہلو میں زہرا یہ مرجع سلام اللہ علیہا ایک اسوہ حسنہ کامل نظر آ جائیں گی۔ قبلہ صاحب، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی میں وہ کون سی اہم خصوصیت یا خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے آپ کی شادی کو ایک مثالی شادی قرار دیا جاتا ہے؟ جی یہ بھی بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیے حضرت زہرا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان جو شادی ہوئی، اور یہ ایک رشتہ، خیر وہ سارے جو نا چیزوں کی طرف نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ ایک عام انسانی رشتہ نہیں تھا جن کے ازدواج کے اور جن کے رشتے کا فیصلہ خود خداوند متعال کی طرف سے ہوا ہو۔ لیکن ہمارے لیے جو اس میں سے ہم جو بطور نمونہ اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سادہ طریقے سے جنہیں رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، اور جو نا مدینہ میں سب سے بڑے جو نا حکمران کہیے، اور جو نا جو بھی آپ کہہ لیں منصب پر فائز ہیں، ظاہری بھی الہی بھی، اس کی جو نا دختر جو نا جب شادی کر رہی ہیں تو بڑا اہتمام، یہاں آپ دیکھیں کہ کسی کی جو نا تھوڑا سا کچھ حیثیت رکھنے والا اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو کتنا بڑا جو نا اہتمام کرتا، اور کتنے بڑے گران ترین اخراجات کرتا اپنے نمائش اور نمود کے لیے۔ یہ کوئی معیار نہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی جب سرکار دو عالم فرماتے ہیں تو بہت ہی سادہ طریقے سے، کہ یہ ایک جو نا مبارک رشتہ ہے، اور اس کو مشکل نہ بنایا جائے، اس کو آسان اور سادہ بنایا جائے تاکہ ہر کوئی اس رشتے ازدواج سے منسلک ہو سکے۔ لہٰذا اللہ کے رسول جن کے قبض قدرت میں خدا تعالی نے ساری چیزیں رکھی ہیں، یعنی اختیار میں رکھا، رسول اللہ چاہتے تو شاندار قسم کی جو نا اپنی بیٹی کی شادی بھی کر سکتے تھے، لیکن رسول خدا نے مولا کائنات سے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا چیز ہے، کیا میسر ہے، یعنی کیا آپ کے لیے میسر ہے۔ اب مولا کائنات نے اپنے زرہ کی بات کی ہے، تلوار کی بات کی ہے، اور گھوڑے کی بات کی ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ تلوار تمہاری ضرورت ہے جہاد کے لیے، اسلام کی بقا اور ترویج کے لیے، اور اسی طرح سے گھوڑا ہے یا اونٹنی ہے وہ تمہاری ضروری کاموں کے لیے چاہیے ہے۔ یہ زرہ جو ہے علی تو میدان میں پشت دکھانے والے نہیں ہو، دشمن کے لیے تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس جو ہے بیچ دیں اور
اس شادی کا انتظام کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا جو گھر میں علی کی ضرورت نہیں محسوس فرمائی، رسول اللہ نے کہا کہ اس سے انتظام کرو۔ اس سے کتنا انتظام ہوا؟ مختصر سا انتظام ہوا جو شرعی لحاظ سے ایک دعوت ولیمہ ہوا کرتا، اور اس کے بعد بہت ہی جو ہے نا سادگی کے ساتھ اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں، مولا کائنات کے جو ہے نا گھر میں تشریف لاتی ہیں، اور اس گھر میں آنے کے بعد بھی بہت ہی سادہ انداز سے زندگی گزارتی ہیں۔ مجھے تاریخ میں ملتا ہے ایک دن بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات سے کسی چیز کے بارے میں کہا نہیں کہ علی آج یہ لے آنا۔ خود مولا کائنات پوچھتے تھے کہ گھر میں کوئی چیز ہے نہیں ہے تو بتا دیا، لیکن اپنے طرف سے مطالبات ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے۔ اور بعض میں روایت میں بتایا ہے کہ جب مولا کائنات باہر سے آتے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کے دست مبارک کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتی، کہیں علی کو احساس نہ ہو کہ جو ہے نا متوقع ایکسپیکٹ رکھتی ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ بھی نہیں رکھتی۔ جو مولا کائنات لے کر آئے وہیں پکایا، اور اسی میں کیا ہی زندگی ہے، کیا ہی حیات طیبہ ہے، کوئی اس مال و منال دنیا کی کسی چیز پر کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایسے میں ہی اتنی قسم پرسی میں بھی بعض حالات میں کوئی سائل آ گیا، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی تنگ دست آ گیا، کوئی بھوکا آیا، اسے نوازا اور خود جو ہے نا برداشت کر لیا اسی طرح سے۔ تو یہ اب اگر ہم پوچھیں کہ شادی اس لیے کی جاتی ہے، اس آپ کی اس بات سے تھوڑا سا ملاتے ہوئے عرض کروں گا، شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزاری جائے، ایک سعادت مند زندگی گزاری جائے، جس میں ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوا ہو، جو ہے نا اس طرح سے ایک پرسکون اور زندگی گزاری جائے۔ اور پرسکون زندگی میں جتنا آدمی تعیشات کی طرف نہ جائے، ضروریات پر اکتفا کرے، قناعت کرے، تو پرسکون زندگی دنیاوی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ انسان یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آیا، بلکہ اس کی منزل آخرت ہے جو دار قرار ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے مولا کائنات سے جب رسول خدا نے سوال کیا کہ علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، یہ شادی کے حوالے سے دیکھیں تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ نعم العبد نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو خدا کی طاعت کے حوالے سے بہترین مددگار پایا۔ تو جو ہے نا اس طرح کے رسول یعنی مولا کائنات اور زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی اور ان کے ازدواج میں ہمارے لیے بہت ہی مثالیں ملتی ہیں، سادگی میں، عبادت و بندگی میں، ایک دوسرے کے معاون ہیں کہ جس سے گھر نورانی ہو جاتا ہے، گھریلو ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد بھی اسی طرح سے جو نا سادگی کے ساتھ جو نا تربیت پاتی ہے، جن کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین اور آخرت کو جو نا دنیا پر مقدم رکھتے ہیں۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ بحیثیت بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے کن پہلوؤں کو بچیوں کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی عمران صاحب، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ کس طرح سے اپنے بابا کی خدمت کیا کرتی تھیں، اپنے بابا کے پاس کس طرح سے آتی تھیں، اور جو ہے نا کس طرح سے اپنے والد کا جو ہے نا ان کے آرام کا اور ان کے دیگر جو ہے نا چیزوں کا خیال رکھتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب چھوٹی تھیں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ارتحال ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا کے لیے باپ کی بھی حیثیت رکھتے تھے اور ماں کی بھی حیثیت رکھتے تھے، لیکن حضرت زہرا ایک بیٹی ہونے کے لحاظ سے جب سے جیسے زہرا سلام اللہ علیہا پروان چڑھتی جاتی ہیں، اسی حساب سے بابا کے دیگر کاموں میں معاون اور ممد اور مددگار ہوتی تھیں۔ جب رسول خدا رنجیدہ آتے تھے، زہرا سلام اللہ علیہا آ کر اپنے بابا سے اس طرح سے بات کرتی تھیں، رسول اپنا دکھ درد اور رنج بھول جاتے تھے۔ اگر رسول خدا کو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اذیت دی ہے اور اس طرح سے جو نا تکلیف میں گھر آ گئے،
تو پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سامنے آ جاتی تھیں، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے بابا کے چہرے اقدس پر جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرتی تھیں، یا جو بتایا جاتا ہے کہ جب جو ہے نا مثلاً اجڑی پھینک دی گندی اس طرح کی چیزیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تھے تو بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کے جو ہے نا ان کو صاف فرماتی تھیں اور یہ چیزیں دور کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے واپس آتے تھے تو کوئی زخم وغیرہ لگا ہے تو اس وقت حضرت مداوا فرماتی تھیں، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں یہیں وہ زہرا کی خدمت ہے بابا کے لیے ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، کہ رسول اپنا سارا دکھ درد اس وقت بھول جاتے تھے جب اپنی بیٹی کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ باپ کی ماں ہے۔ ماں ایک مرکز ہوا کرتی ہے۔ اگر اولاد کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کچھ مانگنا ہوتا ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں کے پاس آتے ہیں، ماں کے ذریعے سے کہلوا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو نا اس وجہ سے ماں مرکز ہوا کرتی ہے اولاد کے لیے ہر لحاظ سے، اور چین و سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لیے فاطمہ جو نا ماں کی طرح ہے، اور یہ مبالغہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور یہ زہرا کے حوالے سے حقیقت ہے۔ یہ اس طرح کے جملے مختص ہیں اور مخصوص ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ ان کا جملہ ہے کہ جو مرضی الہی کے بغیر کلام نہیں فرماتے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اس کا جملہ اور کلام ہے کہ جو وحی الہی کے بغیر اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر بھی واقعاً زہرا ایک ایسا جو نا کردار ادا فرماتی تھی رسول اللہ کے لیے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شفقتیں یاد آتی تھیں کہ جو ایک جو نا ماں بیٹے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہر مرحلے میں، ہر تکلیف کے وقت، ہر درد کے وقت، ہر پریشانی کے وقت جو نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ خدمات انجام دیتی تھیں، وہ اطاعت کیا کرتی تھیں، وہ فرمانبرداری کیا کرتی تھیں، وہ محبت دیتی تھیں جو ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو نا ہمیں جو نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو بیٹی کی حیثیت سے کی، اور یہیں تو کہا کہ مریم سے یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ اقبال کا شعر ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حجت الاسلام مولانا حبیب الحسن صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔